السلام علیکم ویورس، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 10 نیو بک کا جو غزل نمبر 1 ہے اس کے تشریح کریں گے۔ اس سے پہلے کی جو 3 اشعار ہیں اس کی تشریح ہم نے آلریڈی اپلوڈ کر دیا ہے۔ اگلا شعر ہے: ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ سب سے پہلے شعر میں صحرا اور دریا جو ہے وہ دو متضاد الفاظ ہے۔ شاعر نے اس شعر میں صحرا اور اس دریا کا استعمال کر کے شعر کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ تشریح ہے: غالب کی اشعار میں ایک جہاں معنی آباد ہے، جو انہیں نہ صرف دیگر تمام غزل گو اشعار سے ممتاز کرتا ہے بلکہ ہر دور کا شاعر یعنی جدید دور کا شاعر بھی بناتا ہے۔ یہ شعر بھی اگر میرے آگے، اس شعر میں اگر میرے آگے سے مراد انسان کے فہم و ادراک کو لیا جائے تو سارا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ غالب نے اس شعر میں انسانی عظمت کا انتہائی خوبصورت اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحرا جو اپنی وسعت میں شاہکار ہے اور دریا جسے اپنی شان و شوکت پر فخر ہے، انسانی عقل و فہم کے سامنے وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ صحرا میری خاک نوردی کی گرد میں چھپ جاتا ہے اور دریا میری عقل کے سامنے گویا سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یعنی انسانی عظمت کا اعتراف کرتا ہے جس نے بڑے صحراؤں کو آباد کر دیا اور عظیم دریاؤں کے رخ موڑے ہیں۔ مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو یہ دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ تشریح ہے: عشق و محبت اور ہجر و فراق لازم ملزوم ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ عشق سچا وہی جس میں ملتی نہیں منزلیں۔ یہ ہجر و فراق عشق و محبت کا حصہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن محب اور محبوب دونوں کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ ہجر و فراق کا شکار انسان دنیا اور اس کے رنگ و رونق سے بے پرواہ اپنے غم میں مبتلا زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ غالب کا یہ شعر بھی اسی کیفیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ وہ اپنی محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو یہ نہ دیکھ کہ تیری جدائی نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ تیرے بعد میں کس حال میں جی رہا ہوں، بلکہ تو یہ دیکھ کہ تو کس رنگ میں ہے، یعنی اس جدائی نے تیرا کیا حالت بنا رکھی ہے۔ بقول استاد دامن لائیں اکھیاں دی پائی دس دیے، روئے تسی ویو روئے اسی ویاں، یعنی ہجر و فراق نے ہم دونوں کو غمزدہ کر دیا ہے۔ ایک دوسرے سے الگ جی کر ہم دونوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ اسی کا اگلا شعر ہے: ایمان مجھے روکے ہیں جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ شعر جو ہے صنعت تضاد کا شعری مثال ہے۔ اس شعر میں ایمان اور کفر، کعبہ
اور کلیسا اور پیچھے اور آگے جو ہے متضاد الفاظ ہیں۔ تشریح ہے، غالب کی شاعری زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی شاعری یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ انسانی زندگی اور انسانی فطرت کیسی ہے، اس کی مجبوریاں اور پیچیدگیاں کیا ہے، اس کی کشمکش اور کشاکش کی نوعیت کیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں بھی غالب اسی کشمکش کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاید یہ نیکی اور بدی کی کشمکش ہے۔ جہان کفر اسے گناہ کی طرح مائل کرتا ہے تو ایمان اسے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کفر یعنی گناہ میں کشش ہے تو ایمان میں سادگی ہے۔ گناہ کی کشش بار بار انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، جس سے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ غالب کے زمانے میں ہی انگریز ہندوستان کے نقشے پر ابھرے۔ وہ اپنی ثقافت، تمدن اور تہذیب اپنے ساتھ لے کر آئے، جس میں شخصی، مذہبی اور رائے کی آزادی عام تھی، اور جس نے اہل علم کا بڑا طبقہ تیزی سے متاثر ہو رہے تھے۔ غالب کہتے ہیں کہ نیا تمدن اور نیا انداز فکر مجھے اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، مگر میں جس دین کا ماننے والا ہوں وہ مجھے ٹس سے مس ہونے نہیں دیتا۔ ہزار کلیسا میرے سامنے ہوں مگر کعبہ میرا ایمان یا اس سے رشتہ اتنا مستحکم ہے کہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ اسی کا اگلا شعر ہے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ تشریح ہے، ساغر و مینا کے معنی پیالہ و سوراخی کے ہیں، یعنی شراب کا سامان۔ صوفی شعراء نے شراب کو عشق حقیقی اور معرفت الہی کے سفر کی ایک علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ غالب بھی اسی روایت کے تسلسل میں اپنی منفرد آواز شامل کرتے ہیں۔ غالب کی شاعری میں شراب، عشق، روحانی تجربات یا دنیاوی پریشانیوں سے فرار کی نمائندگی کرتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں بھی مرزا غالب معرفت کے اسی مقام پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ناتوانائی کا شکار ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھ میں دم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میری ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں جو شراب کا پیالہ کے لیے متحرک ہو سکے، لیکن کم از کم میری آنکھیں تو سلامت ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی یہ ساغر و مینا رہنے دو، میرا دل کو سکون ملے گا۔ کہتے ہیں کہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہیں دل اسی کا اثر قبول کرتا ہے۔ اسی لیے غالب کہتے ہیں کہ ساغر و مینا میرے آنکھوں کے سامنے رہیں گے تو دل کو سکون سا رہے گا۔ بقول غالب، ماں سے غرش نشاط ہے، کس روز سیاح کو ایک گونا بھی
بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ غزل کا مقطع ہے: ہم پیشہ و ہم مشرب، ہم راس ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہیں اچھا میرے آگے۔ تشریح ہے: ہم پیشہ کا مطلب ایک جیسا روزگار، ہم مشرب کا مطلب ساتھ پینے والا، اور ہم راز کا مطلب رازدان ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میرا محبوب میرا رازدان ہے، میں اس کا ہم نوالہ و ہم پیالہ ہوں۔ تم اس کو میرے سامنے کیوں برا کہہ رہے ہو؟ تم اس کی اچھائی بیان کرو، کیونکہ اگر کوئی غالب کو محبوب سے محبوب ہے تو یقیناً میرا منفرد اور عارفہ اور اعلیٰ ہوگا۔ دوسری طرف یہ تمام باتیں غالب نے اپنی آپ سے کہی ہیں کہ غالب میں ہی میرا ہم نوا اور ہم پیالہ ہے، اسے میرے سامنے برا مت کہو۔ اس کا دوسرا مفہوم کچھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ غالب تو میرا دوست، میرا ہم پیالہ و ہم نوالہ اور میرا رازدان ہے، وہی کام کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، اور میرا ہم مسلک ہے۔ ہم اکٹھے اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے ہیں، میرے رازوں میں بھی وہ شریک ہیں، اسے برا کیوں کہتے ہو؟ اچھا، اگر تمہیں کہنے پر ہی اصرار ہے تو کم از کم میرے سامنے اسے برا نہ کہو، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کے پہلے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔